آج ہم اپنا جو لیسن ہے اس کی جانب بڑھیں گے اور ہمارا آج کا لیسن آرڈینو بورڈ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ آرڈینو بورڈ آخر کار ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ آرڈینو بورڈ ایک اوپن سورس الیکٹرانک پلیٹ فارم ہے جو استعمال میں انتہائی آسان ہے۔ اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں جو ہے یہ انتہائی آسان حالت پر مبنی ہے۔ آرڈینو بورڈ ایک سینسر بورڈ پر اس کے ذریعے آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، جیسے ایل ای ڈی وغیرہ کو آپ آن کر سکتے ہیں، یا کچھ آپ مینولز یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینالاگ بٹنز وغیرہ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کے ذریعے ڈفرینٹ پیغامات ڈفرینٹ کمپوننٹس کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹس کی یہ ساری فیسلٹیز آرڈینو بورڈ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ بورڈ پر مائکرو کنٹرولر ایک پروسیسر لگا ہوتا ہے جس کو آپ ہدایات بھیج کر اپنی ضروریات کے مطابق اس میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے آپ ڈفرینٹ آلات یا مختلف کمپوننٹس جو ہیں ان کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم آرڈینو کی بات کرتے ہیں تو سالوں سال سے جو ہے آرڈینو ہزاروں منصوبوں کا دماغ رہا ہے۔ روزمرہ کی اشیاء سے لے کر پیچیدہ سائنسی آلات تک دنیا بھر میں بنانے والوں طلباء ہو گئے، شوقین ہیں یا فنکار لوگ ہیں، پروگرامرز ہیں اور پیشہ ور افراد کی ایک عالمی برادری اس اوپن سورس پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم یہ بات کہیں کہ آرڈینو بورڈ ہی آخر کیوں اس سارے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ یوں کہنا چاہوں گا کہ اس کی آسان اور قابل استعمال صارف تجربہ کی بدولت آرڈینو ہزاروں مختلف پروجیکٹس اور اپلیکیشنز میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ آرڈینو سافٹ ویئر ابتدائی افراد کے لیے استعمال میں آسان ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی صارفین کے لیے کافی لچکدار بھی ہے۔ یہ میک، ونڈوز اور لینکس ان تینوں آپریٹنگ سسٹم پر چل سکتا ہے۔ اساتذہ اور طلباء کم لاگت کے سائنسی آلات تیار کرنے، کیمسٹری اور طبیعیات کے اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے یا پروگرامنگ اور روبوٹکس کے ساتھ شروع کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کہ ایک آرڈینو بورڈ جو ہے وہ کون کون سے کمپوننٹس اور وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اسکرین پر آپ کو آرڈینو بورڈ نظر آ رہا ہے۔ اس کے جو سب سے پہلی جو چیز ہے دیٹ از مائکرو پروسیسر یا مائکرو کنٹرولر بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کہ جو جتنی بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ کر سیو ہوتی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈیجیٹل پنز ہیں، یہ 13 پنز ہوتی ہیں جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ایل ای ڈی ہیں، ایل سی ڈیز، ریلیز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ اینالاگ پنز ہیں۔ یہ اینالاگ ڈیوائسز کو یا اینالاگ کمپوننٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا سینسرز وغیرہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو اس سے نیکسٹ جو پنز ہیں ان کو ہم پاور سپلائیز کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم 5 وولٹ یا 12 وولٹ کی ڈفرینٹ کمپوننٹس جو آؤٹ پٹ کے طور پر جن کو ہم لے رہے تھے تو ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس پاور جیک۔ پاور جیک کے ذریعے ہم آرڈینو بورڈ کو سپلائی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے اگلا جو آپشن ہے دیٹ از یو ایس بی پورٹ۔ تو یو ایس بی پورٹ ویورز اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے ساتھ یا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ آرڈینو کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایک کارنر آرڈینو کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پروگرامنگ اس طریقے سے ہم لوڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے۔ اور لاسٹ پر جو ہے ہمارے پاس دیٹ از ریسیٹ بٹن۔ جو بھی پروگرامنگ ہم نے اپنے آرڈینو کے اندر محفوظ کی تھی یا جو پروگرام ہم نے لوڈ کیا تھا تو اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے اس بٹن کو پریس کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا آرڈینو کا لیکچر، جس کے ذریعے ہم نے آرڈینو بورڈ کے کمپوننٹس کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم آرڈینو سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھیں گے کہ آرڈینو سافٹ ویئر کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، کس طریقے سے کنیکٹ کیا جائے گا آپ کے آرڈینو بورڈ کو آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اور پھر اس میں پروگرامنگ کیسے لوڈ کی جاتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ نے کنیکٹ رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دکھلائی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ فار ویونگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔